عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، الصلاة عمود الدين واللسان أكبر، والصدقة تمحو الخطيئة واللسان أكبر، والصوم جنة من النار واللسان أكبر، والجهاد نباحة واللسان أكبر۔ تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے زبان پر بھی کنٹرول کرے، کیونکہ زبان جرم کے لحاظ سے ایک چھوٹا سا عضو ہے، لیکن جرم کے لحاظ سے سب سے بڑا، یعنی جسامت میں ایک چھوٹا سا عضو ہے، لیکن جرم کے لحاظ سے جو ہے یہ سب سے بڑا اور خطرناک عضو ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے: ما یلفظ منہ لدیہ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ آپ اور ہم جو بھی بات منہ سے نکالتے ہیں یا جو بھی ہم تلفظ کرتے ہیں، زبان پر جو بھی بات ہم لے آتے ہیں، اسے رقیب اور عتید جو ہے لکھ دیتے ہیں، یعنی کرامن کاتبین۔ آپ کا اور ہمارا عقیدہ ہے، اور جو نیک اعمال ہیں یا نیک باتیں ہیں وہ دائیں طرف والے فرشتہ لکھتے ہیں، اور بری باتیں ہیں اور گناہ والے کام ہیں انہیں بائیں طرف والے فرشتے ملائکہ لکھتے ہیں۔ تو اس میں بھی اسی کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ تمہیں اپنی زبان پر یعنی جو بھی بات کرنی ہو تو سب سے پہلے اسے سوچے، غور و فکر کرے، اور اس کے بعد بات کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: یا ابا ذر، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا چہرہ ہے۔ اگر نماز نہ ہو تو سمجھ لو وہ مردہ اسلام ہے۔ اسلام کا چہرہ کیا ہے؟ نماز ہے، اور جس بدن پر چہرہ نہ ہو وہ مردہ ہوگا۔ لیکن فرماتے ہیں واللسان اکبر، نماز کو دین کا ستون قرار دیا، لیکن زبان جو ہے اس سے زیادہ، اس سے بڑھ کر جو ہے ستون ہے۔ اندازہ کریں آپ زبان کے بارے میں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر دین جو ہے اگر نماز کے ذریعے قائم ہے تو یہ دین زبان کے ذریعے قائم ہے۔ زبان جو ہے نماز، اس نماز سے بھی یعنی مہم تر اور اس سے زیادہ اہم ہے۔ وَالصَّدَقَةُ تَمْحُو الْخَطِيئَةَ، اور اگر آپ اور ہم اگر کوئی صدقہ خیرات دیتے ہیں تو وہ صدقہ خیرات جو ہے ہمارے تمام گناہوں کے لیے اور خطا اور لغزشوں کے جو ہے نا اس کو ختم کرنے کے لیے ایک وسیلہ ہے۔ آپ کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں وَاللِّسَانُ أَكْبَرُ، لیکن اگر آپ زبان کو صحیح معنوں میں اگر آپ استعمال کریں تو اس صدقہ دینے سے بھی زیادہ زبان سے آپ جو ہے اپنے گناہوں کو بخشا سکتے ہیں۔ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ، اور روزہ کیا ہے؟ الحمدللہ آج آپ کے جو ہے اعتکاف کے جو ہے نا وہ آخری دن ہے، تیسرا دن۔ وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِّنَ النَّارِ، یہ جو آپ اور ہم روزہ رکھتے ہیں، روزہ کیا ہے؟ روزہ ڈھال ہے، کس چیز کے لیے؟ آتش جہنم کے لیے۔ لیکن واللسان اکبر، لیکن لسان یہ جو زبان جو ہے اس سے بھی زیادہ جہنم کی آگ کے لیے ڈال ہے۔ والجہاد نباحۃ، اندازہ کریں، والجہاد نباحۃ واللسان اکبر، جہاد جو ہے عزت اور شرافت کا وسیلہ ہے، باعث عزت اور شرافت ہے جہاد اسلام میں، لیکن زبان سے جو ہے اس سے زیادہ اور اس سے بڑھ کر آپ جہاد کر سکتے ہیں۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ثلاث
منجيات للمؤمن كف لسانه عن الناس واغتيابهم واشتغاله نفسه بما ينفعه لآخرته ودنياه وطول البكاء على خطيئته. امام فرماتے ہیں چوتھے امام، تین چیزیں جو انسان کے لیے، مومن کے لیے باعث نجات ہے، آپ اور ہمیں نجات دینے والی تین چیزیں ہیں. وہ کیا ہے؟ کف لسانہ، اگر آپ اور ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں، زبان کو آپ اور ہم بچا رکھے. کس چیز سے؟ عن الناس، لوگوں کے اوپر قسم قسم کی باتیں کرنے سے. وہ اغتیابہم، اور لوگوں کی غیبت کرنے سے بچائے رکھے. وہ اشتغالہ نفسہ بما ینفعہ لآخرتہ ودنیاہ، اور اپنے نفس کو آپ محفوظ رکھیں گے کس چیز میں؟ کہ جو آپ کے دنیاوی اور اخروی فائدہ ہے اسے حاصل کرنے میں. آپ اور ہمارا ہم و غم یہ ہو کہ بھئی کون سی چیز ہمارے آخرت کے لیے مفید ہے، کون سی چیز ہمارے آخرت کے لیے مضر ہے، یہ دیکھنا ہے. لہٰذا آپ اور ہم جو بھی بات کریں، بات کرنے سے پہلے سوچیں کیا یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یا بات کرنے جا رہے ہیں، کیا یہ ہمارے فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے؟ اگر کسی کی دل آزاری ہو یا کسی کو دکھ آپ نے پہنچایا تو سمجھ لو وہ آپ کے لیے باعث عذاب ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ طول البکاء علی خطیئتہ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے زیادہ رونا، آنسو بہانا. یہ تین چیزیں انسان کو نفع بخش ہے اور نجات دہندہ ہے قیامت کے اس عذاب سے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اپنی زبان پر کنٹرول کریں اور اگر آپ اپنے آپ کے اندر آپ غور و فکر کریں، دوسروں کے عیوب کو تلاش کرنے کے بجائے ہم اپنے عیوب کو تلاش کریں کہ ہم میں کیا کیا عیب ہے، کیا کیا ہم میں نقص ہے، اور ان کو جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کریں. اور اسی طرح خوف خدا میں جو ہے وہ زیادہ تر روتا رہے. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام، لا يزال العبد المؤمن يكتب محسنا ما دام ساكتا فإذا تكلم كتب محسنا او مسيئا. آپ اور ہم جب تک خاموش ہیں، جب تک ساکت ہیں، آپ اور ہم جو ہے نا محسن میں شمار ہوں گے، یعنی اچھے کام انجام دینے والوں میں یا اچھے لوگوں میں آپ اور ہم شمار ہوں گے جب تک ہم خاموش ہیں. لیکن جو ہی ہم کوئی بات کرنے لگتے ہیں تو یا ہم اچھے لوگوں میں شمار ہوں گے یا ہم برے لوگوں میں شمار ہوں گے. کیوں؟ جیسی آپ کی باتیں ہوں گی ویسے ہی ہمارا حشر ہوگا. تو فرمایا دع ما لست منه في شيء فلا تنطق بما لا يعنيك واحذر لسانك. فرمایا اے ابا ذر، تم ایسی چیزیں یا ایسی باتیں نہ کیا کرو جس میں تمہارا کوئی فائدہ نہ ہو، بےہودہ باتیں، اس سے جو ہے تم دور رہو. بما لا يعنيك، جس کا کوئی معنی ہی نہیں، بے معنی فضول باتیں کرنے سے تم رک جاؤ. واحذر لسانك، اور اپنی زبان کو لگام دو، اپنی زبان کو لگام دو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب اپنی زبان پر آپ کنٹرول کریں گے تو آپ جو ہے گناہوں میں نہیں پڑ سکتے. امیر المومنین نے فرمایا اذا اراد اللہ سبحانہ صلاح عبدہ الہمہ قلت الکلام وقلت الطعام وقلت المنام. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی شخص کو، کسی مومن کو اور اس کی صلاح چاہتا ہے یا اس کا اصلاح چاہتا ہے یا اس کی نجات کا وسیلہ دینا چاہتا ہے تو اسے تین چیزیں عطا کرتا ہے. وہ تین چیزیں کیا ہے؟ الہام کرتا ہے قلت الکلام، باتیں کم کرنا، کم بات کرنا، وقلت الطعام، کم کھانا، وقلت المنام، کم سونا. یہ اولیاء اللہ کے جو ہے صفات میں سے ہے، لیکن ہم زیادہ کھاتے ہیں، زیادہ سوتے ہیں اور زیادہ بات کرتے ہیں. اس کا الٹ ہم کرتے ہیں. لیکن آپ کے لیے، ہمارے لیے، کیونکہ ان چیزوں میں دیکھو ابھی آپ روزہ آپ نے رکھا ہے تو روزہ رکھنے سے زیادہ یعنی خدا یاد آ رہا ہے، بھوک پیاس کی وجہ سے اللہ اللہ کر رہے ہیں. ابھی آپ الحمدللہ مولانا صاحبان نے آپ کو دعائے کمیل بھی آپ نے پڑھ لی، دعا توسل بھی آپ نے پڑھ لی، زیارت عاشورہ بھی آپ نے پڑھ لی اور زیارت وارثہ بھی آپ نے پڑھ لی، نماز والدین بھی آپ لوگوں نے پڑھ لی. کیا بات ہے!
اگر آپ روزہ نہ ہوتے تو آپ کیا کبھی ایک چیز بھی آپ انجام دیتے؟ نہیں دیتے. اس لیے کہ کم کھانے میں یہ ہے کہ یہ فوائد ہے، آپ میں وہ ہمت آتی ہے. اس لیے من الایمان حفظ اللسان، بس یہی ایمان ہے. ایمان بھی کیا ہے؟ اپنی زبان پر کنٹرول کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے. اگر ہم اچھی باتیں کریں گے تو یزید فی الرزق. اگر آپ کی بات اچھی بات ہو یعنی طیب الکلام یزید فی الرزق، یعنی اچھی باتیں آپ کے رزق روزی میں جو ہے وہ اضافہ کرنے کا باعث ہے. من حفظ لسانہ ستر اللہ عورتہ، جس نے اپنی زبان پر کنٹرول کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام عیوب کو چھپا دیتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی مومن کے اوپر آپ بہتان نہ باندھیں. بہتان کسے کہتے ہیں؟ ایک تو غیبت ہے. غیبت یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسا کوئی غلط کام انجام دیا ہے تو ہم اسے دوسروں کے سامنے ہم بیان کریں، اسے کہتے ہیں غیبت. لیکن بہتان اسے کہتے ہیں کہ آپ کو اور ہمیں یقین بھی نہیں ہے، نہ ہم نے دیکھا ہے کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے، ہم نے دیکھا بھی نہیں، لیکن آپ خواہ مخواہ اپنے طور پر کسی شخص کی طرف وہ نسبت دیتے کہ وہ فلان، یہ کام فلان ان کا ہے، یا کوئی کسی نے کوئی غلط کام کیا تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ ہاں یہ کام جو ہے نا فلان ہی نے انجام دیا. اسے کہتے ہیں بہتان. کہتے ہیں کہ بہتان جو ہے وہ ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہوگا جب تک جس کے اوپر ہم نے بہتان باندھا ہے اس سے ہم اجازت نہ لیں. لہذا یعنی زبان پر کنٹرول کرنا بہت اہم ہے. اسی لیے فرمایا طوبى لمن كان سمته فکرا ونظره عبرا وبكى على خطیئته وسلم الناس من يده ولسانه. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مبارک ہو، خوشا بحال وہ شخص خوش قسمت ہے. کس چیز پر؟ لمن كان سمته فکرا، جو خاموش رہتا ہے غور و فکر کرتے ہیں. یعنی خاموشی میں غور و فکر کرتا ہے، وہ کہ اپنے اندر فکر کرتا ہے، خدا کے نعمتوں میں فکر کرتا ہے، گناہوں میں فکر کرتا ہے. وَنَظَرُهُ عِبْرًا، اور اس کی نگاہ جو ہے عبرت کی نگاہ ہے، عبرت حاصل کرتا ہے کہ دوسروں سے عبرت حاصل کرنا. وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ، اور اپنے خطاؤں اور گناہوں پر جو روتا ہے. وَسَلِمَ النَّاسُ، اور لوگ جو ہے وہ سلامت ہیں اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے. المسلم من سلم من لسانہ و یدہ، یعنی اس کے گناہ بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے ثواب بھی بہت زیادہ ہے. چنانچہ حضرت لقمان حکیم سے جب اپنا کوئی مولا اور آقا تھا، انہوں نے کہا کہ آج جو ہے اگر آپ نے گوسفند ذبح کیا ہے بھیڑ، تو اس کے جو ہے نا سب سے اچھا والا عضو جو ہے نا پکا کے لائے. تو انہوں نے زبان پکا کے اس کے سامنے پیش کیا. دوسرے دن کہا سب سے بدترین عضو پکا کر لائے. تو دوسرے دن بھی پھر زبان پکا کے لے آیا. تو انہوں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا بہترین عضو پکانے کے لیے کہا تو تم نے پھر زبان پکا کے لایا، اور یہ بدترین عضو کہا تو تب بھی تم نے زبان کو پکا کے لایا. تو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا اگر یہی زبان، اس کو اگر ہم صحیح معنوں میں اگر استعمال کریں تو یہی بہترین عضو ہے، لیکن اگر اس کو ہم غلط استعمال کریں تو یہی بدترین عضو ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ ہمارے باقی تمام اعضاء و جوارح، اگر ہم ایک دن گناہ نہ کریں یا بعد ہماری زبان پر اگر آپ اور ہم نے کنٹرول کیا تو زبان سے اگر کوئی گناہ سرزد نہ ہوا تو اس وقت ہمارے باقی تمام اعضاء و جوارح اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آج تم نے ہمیں عذاب جہنم سے بچایا. کیوں؟ اس لیے کہ یہی زبان ہے. تو اس کے بارے میں آپ لوگوں کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ایک قصہ ہے. قصہ یہ ہے کہ زبان کتنا خطرناک ہے. آپ دیکھیں ایک شخص گیا غلام خریدنے، غلام ایک خریدنے. اس زمانے میں، ابھی اس زمانے میں تو نہیں ہے نا، پہلے زمانوں میں جو ہے وہ غلام خریدنے جاتے. تو غلام جس طرح آپ لوگوں نے فلم میں حضرت یوسف کی فلم تو دیکھے نا، حضرت یوسف کو بھی ان غلاموں میں رکھا ہوا تھا نا کہ وہاں پر فروخت ہو. تو اس بازار میں گیا شخص، دیکھا کہ کوئی غلام، اچھا سا غلام چاہیے. تو انہوں نے ایک لمبا تڑنگا موٹا تازہ غلام جو ہے نا جوان، انہوں نے کہا یہ ہے. تو
کہا کہ اس مالک نے کہا یہ کام کرنے میں تو ٹھیک ہے، ہر کام یہ انجام دے گا، کوئی مشکل نہیں، صرف اس کی ایک غلطی ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی یہ چغلی کرتا ہے، اس کی زبان جو ہے نا، زبان پر اس کا کنٹرول نہیں۔ اس شخص نے سوچا کوئی بات نہیں، ایک ایپ کو یا ایک نقص کو تو ہم نصیحت کر کے اس کو وہ کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس کو دور کریں گے۔ لے آیا، کام بھی ٹھیک کرتا رہا، سارا گھر کا کام، کھیتی باڑی، یہ سب کچھ جو کچھ کرتا تھا وہ کرتا رہا۔ لیکن ایک دن اس نے کیا کہا، بیوی سے کہا، یعنی اس مالکن سے کہا، آپ کا شوہر تو کسی اور عورت کی طرف جو ہے اس کا رجحان ہے۔ اس کو یہ کہا، اور شوہر سے کہا آپ کی بیوی جو ہے نا یہ کسی اور مرد کی طرف جو ہے نا اس کا رجحان ہے۔ اچھا، تو وہ بھی غصے میں، میاں بھی غصے میں اور بیوی بھی غصے میں۔ اب بیوی نے کہا اس کا علاج کیا ہے؟ تو کہتا ہے علاج میرے پاس ہے۔ غلام نے کہا علاج بھی میرے پاس ہے۔ کیا علاج ہے؟ کہا تم رات کو جب شوہر سو رہا ہو تو اس کی داڑھی میں سے 3 بال جو ہے کاٹ کے میرے پاس لانا ہے، تو اس پہ ہم نے دم درود کرنا ہے، تو لہٰذا اس کے دل جو ہے نا تمہارے پاس، اور وہ بھی قینچی سے نہیں، چھری سے، چھری سے، کوئی ادھر سے یعنی کوئی یعنی داڑھی کے بالوں میں سے 2-4 بال جو ہے نا تم کاٹ کے لے آؤ تو میں اس کا علاج کروں گا۔ اب وہ سیدھی سادھی عورت تھی، وہ جب شوہر سو رہا تھا تو وہ خنجر لے کے وہاں سے بنا۔ اب شوہر کو یقین ہو، جاگ تو جانا تھا، چھری سے بال کاٹنا کوئی آسان تو نہیں ہے، چلو قینچی سے اگر کاٹتے تو شاید وہ جاگ نہ سکتا، آرام سے وہ ادھر سے کاٹ لیتے، اب چھری سے وہ کاٹ رہا ہے۔ تو اب شوہر نے سوچا، شوہر کو یقین ہو گیا، شوہر کو یقین ہو گیا کیا؟ ہاں، غلام نے ٹھیک کہا تھا، یہ کمبخت جو ہے نا ابھی مجھے ذبح کرنے آ گئی ہے۔ اس نے فوراً وہ اٹھ کے جو ہے نا اس نے خنجر اس سے چھین کے اس بیوی کو ادھر ہی مار دیا۔ اب جب بیوی کو مار دیا تو بیوی کے مثلا سسرال والے یا اس کے جو خاندان والے وہ لوگ آ کے اس مرد کو قتل کر دیا، وہ بھی مر گیا، دونوں مر گیا۔ پھر 2 قبیلوں کے درمیان پتہ نہیں کتنے سال جو ہے وہ قتل و غارت ہوتا رہا، ایک گروہ دوسرے کو، دوسرا گروہ پہلے کو قتل کرتا رہا، یعنی 2 قوم تباہ ہو گئی۔ آپ اندازہ کریں 2 قوم تباہ ہو گئی، کس بات پر؟ اسی ایک بات پر کہ اس نے کہا کہ زبان تو معمولی ہے نا، لیکن اسی کی وجہ سے 2 قوم تباہ ہو گئی۔ مثلا میں نے حاجی صاحب کے خلاف کوئی بات کی تو آپ نے حاجی صاحب کے پاس جا کر آپ کہیں گے کہ وہ مولوی جو ہے نا آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دونوں کے درمیان میں محبت پیدا ہو اور دشمنی پیدا نہ ہو۔ ایسے مواقع ہوتے ہیں، یا میاں بیوی کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہے تو بیوی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا شوہر تمہاری بڑی تعریف کر رہا، یا شوہر سے کہہ سکتے ہیں کہ بیوی جو ہے نا وہ آپ کی بڑی تعریف کر رہی۔ یہاں پر ایسے مواقع پر جو ہے وہ ہم جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، اگر سچ بولے تو وہاں پر جھگڑا فساد ہوگا۔ لہٰذا یہ زبان ایک ایسی چیز ہے جس سے جو ہے قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ لہٰذا آپ اور ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سوچیں، فکر کریں، پھر بولے، پہلے تولے پھر بولے۔ ایک شخص نے کہا کہ عقل مند لوگ وہ ہے جو پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے، اور بے وقوف کون ہے جو پہلے بولتا ہے پھر تولتا ہے پھر سوچتا ہے۔ لیکن کسی نے کہا نہیں، ہمارے ہاں ایسے بے وقوف ہے بولنے کے بعد تولتا ہی نہیں ہے وہ بولنے کے بعد پھر سوچتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ آپ تمام دوستوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے، نونہالوں کے لیے یہی واعظ و نصیحت کہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے، یا اپنے یار دوستوں میں یا ہم کلاس میں یا اسی طرح کھیل کود میں، اسی لیے کہا کہ سچ بولنا، کل کہا تھا کہ اس کا جو سچ بولتا ہے ہر حالت میں وہ نجات یافتہ میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہم سب کو فرامین اہل بیت پر چلتے ہوئے اپنے اصلاح اور تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرما۔